بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ قرآن کریم والفرقان حمید 25واں پارہ سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوگوں کا رزق جو ہے لوگوں کے درمیانہ تقسیم کر دیا ہے۔ آج کل لوگ رزق کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ احادیث پاک کے اندر آتا ہے ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلب اجلہم، کہ رزق جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کی موت جو ہے وہ انسان کو تلاش کرتی ہے، اور رزق حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے غلط ترین طریقے جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی ذات سے بڑھ کر جو وہ تکلیف نہیں دیتا، جو اس کے مقدر میں اس کو مل کے ہی رہنا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مر رضی اللہ تعالی بقلیل الرزق، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، رضی اللہ تعالی بقلیل عملہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے تھوڑے عمل سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ جو انسان کے مقدر کے اندر وہ انسان کو مل کے ہی رہے گا، اور نہ تو انسان کو مقدر سے زیادہ ملتا ہے نہ ہی وقت سے پہلے ملتا ہے۔ ہر چیز کا ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے جو لوگ مطمئن نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی بتائیں، غربت بڑی ہے، اس طرح کے اسباب۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو بندہ غریب ہے، اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، وہ کثرت کے ساتھ، اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح و شام کم از کم ایک اس کی تسبیح کیا کریں۔ دوسرا، علماء نے یہ بتایا کہ جو بندہ، ویسے حدیث پاک کے اندر بھی ہے، جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے مغرب کے بعد، اگر ہو سکے تو نہیں تو عشاء کے بعد کر لیں، تو مغرب سے عشاء تک جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے نا، تو اس بندے کو کبھی رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک صوفیہ علماء نے یہ صورت بیان کی ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھے، اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں، اور اس دوران جب وہ پڑھیں تو آسمان کی طرف دیکھے نا، تو اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کو رزق کے اندر کمی نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی بارش وغیرہ اس طرح کا موسم ہے تو وہ چھت کے نیچے پڑے گا۔ جو خواتین ہیں وہ بھی با پردہ ہو کر جو ہے، اگر وہ بارش کا موسم ہے چھت کے نیچے پڑھیں، بارش کا موسم نہیں ہے تو ویسے الگ باہر ہیں، تو وہ اپنے سر کے اوپر خواتین پردہ رکھیں گی، یعنی پردے کے بغیر وہ نہیں پڑھیں گی۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ وظیفہ کریں تو بغیر پردے کے ہی گھومتی رہیں۔ تو یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنے سے بھی جو ہے رزق کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، تیسری بات علماء نے یہ کہی کہ تقوی اختیار کریں، چوتھی بات یہ کہی کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں، اور پانچویں بات یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس بندے کو کبھی رزق کے اندر کمی نہیں رہتی۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے تو رزق اس بندے کے پاس ایسے آتا ہے جس طرح مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو باوضو رہتا ہے، کیونکہ باوضو رہنا یہ ایک طہارت کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ پاک ہے طہارت کو پسند کرتا ہے، تو جو شخص جو ہے وہ طہارت کے ساتھ رہتا ہے، پاکیزگی کے ساتھ رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو رزق جو صوفیہ کہتے ہیں اس کے پاس ایسے دوڑ کر آتا ہے، ایسے چل کر آتا ہے جس طرح مقناطیس کی طرف جو ہے وہ لوہا جو ہے کھینچ کر آتا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں تھیں جو میرے ذہن کے اندر، اور بھی بہت سارے علماء نے چیزیں لکھی ہیں، ان میں سے جو بھی آسان ہو وہ آپ کریں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، تقوی اختیار کریں، ٹھیک ہے، تقوی کے ساتھ یہ رزق جو ہے وہ ملتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر تمہارا رزق کسی وقت تمہارے اوپر روک دیا جائے تو اس کو جو گناہ کے اندر تلاش نہ کرو،
بلکہ اس کو نیکی کے اندر جو ہے تلاش کرو۔ آج کل کسی کو تھوڑی سی غربت آتی ہے تو آپ دیکھیں نا، پرسٹیٹیوشن جا کر دیکھیں، وہاں پر جو خواتین ہیں برے کام کرواتی ہیں، تو ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ پیٹ کی خاطر کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور رزق کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، یہی تو نہیں ہوتا کہ آپ زنا ہی کریں تو پھر ہی رزق آئے گا، اور بھی گھر بیٹھ کے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی ما اسفلکم ولا تنظروا الی ما فوقکم، کہ جو تم سے نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھا کرو، جو تم سے اوپر والے لوگ ہیں ان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ اگر تم سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف تم دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا تمہیں پتہ چلے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا زبان کی کیا قدر ہے، آنکھ کی کیا قدر ہے، دماغ کی کیا قدر ہے، دل کی کیا قدر ہے، جگر کی کیا قدر ہے، صحت کی کیا قدر ہے، اور عمر اور زندگی کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی اس کی کیا کیا قدر ہے۔ لیکن اگر تم اپنے سے بلند کی طرف دیکھو گے تو کبھی تمہاری زبان کے اوپر جو ہے وہ شکر کے لفظ نہیں آئیں گے، ہر وقت تمہاری زبان کے اوپر شکوہ اور شکایت ہی رہے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا ایک سنہری جو ہے وہ اصول بیان کیا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی طرف موڑ لیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو یقین کریں کبھی کسی کو کسی چیز کی کمی ہی نہ رہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی فراوانیاں عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔